السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ آج کی تراویح میں ہم نے 21واں پارہ مکمل سنا ہے اور 20ویں پارے میں سے پاؤ پارہ یعنی سوا پارے کی تراویح ہوئی آپ کی، جس میں 223 آیتیں آج کی تراویح میں ہم نے سنی، اور اس میں اگر صورتیں دیکھی جائیں تو سورۃ العنکبوت اور اس کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور پھر سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ تو سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے، اور یوں کہہ لیجیے ایمان والوں ہی پر آزمائش آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائش کس پر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء، نبیوں پر آئی، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو نیک ہیں، پھر ان کے بعد جو نیک ہیں۔ تو جتنے نیک ہوں گے آپ اتنے ہی زیادہ آزمائش کے شکار ہوں گے، اور یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو۔ اسی لیے بار بار نبیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ صبر کریں، اور نبی کے ماننے والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ صبر کریں۔ جو بھی آزمائش آئے اس آزمائش پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کریں۔ صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے، عنکبوت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں مکڑی، کیا بولتے ہیں انگلش میں مکڑی کو؟ اسپائڈر، جانتے ہیں آپ لوگ انگلش میں بھی۔ تو مکڑی کو اسپائڈر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکڑی کی مثال دی۔ مکڑی چھوٹا سا مخلوق ہے، چھوٹے سا جانور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دیکھیے کتنی کاریگری رکھی ہے۔ وہ اپنا گھر خود بناتا ہے اپنے لعاب سے، اور ایسی جگہ پر تعمیر کرتا ہے کہ وہ کمزور گھر میں صرف وہی رہ سکے، دوسرا ہاتھ بھی لگائے تو اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ لیکن مکڑی کا وہی گھر اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے، اسی میں پھنس کے مکڑی مر جاتا ہے، اسی گھر کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنی کاریگری سے وہ گھر مکڑی جو ہے، مکڑی کا جالا بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے مکڑی کے گھر کی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی مخلوق کا ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیوں مثال بیان کی مکڑی کی؟ اسی لیے بیان کی کہ اللہ رب العالمین اس کا بھی خالق ہے، اسے بھی روزی پہنچاتا ہے، اسے بھی رہنے کے لیے گھر بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا، اور اللہ حق باتوں کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ وہ مخلوق اس کی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، مچھر کی مثال ہو، مکڑی کی مثال ہو یا مکھی کی مثال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے اتل ما اوحی، جہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی آدمی بے حیا نہیں ہوتا ہے، وہ حیا والا ہوتا
یعنی ایسے کام انجام دیتا ہے جو حیاداری پر دلالت کرتے ہیں، بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بولے تو آپ بولتے ہیں بے حیا ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے، یعنی نمازی آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ خیانت کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، نمازی آدمی بے حیا بن کر کے سارے کام نہیں کرتا ہے۔ والفحشاء، اور سماج میں جس طرح کی بھی برے کام انجام دیے جاتے ہیں نمازی آدمی اس کو نہیں کرتا۔ پھر نمازیوں سے ساری چیزیں کیوں سرزد ہوتی ہیں؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی آدمی بے حیائی کے کام کرے، یعنی سگریٹ، گٹکا، پان، یہ ساری چیزیں چبائے، کھائے، پیے، حیادار آدمی کا تو کام نہیں ہے، یعنی وہ آدمی بے حیا ہی ہے جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو۔ سر عام دھڑلے کے ساتھ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کو کوئی شرم کرتا ہے، بے حیائی کے سارے کام وہ انجام دے رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوا تو لکھی ہے، مرض اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ دوا پر دوا کھاتے جا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر نماز ہماری بے حیائیوں برائیوں سے روکنے والی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نماز کا جو تقاضا ہے ہم اس تقاضے پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ سارے کام ہم سے منع ہے، ہمیں اس کے فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ نمازی آدمی ہے تو وہ حیادار رہے گا، اسے حیا آئے گا، وہ ہر کام نہیں کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ انجام دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا صرف امام مسجد کا، مؤذن مسجد کا، وہی صرف ہر طرح کا حیادار رہے، باقی پورے مصلی بے نمازی رہے اور بے حیائی کے بھی کام کرتے رہے، غلط بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجد کا امام حیادار رہے، مؤذن حیادار رہے، تو آپ بھی حیاداری اختیار کیجیے، کیونکہ اسلام میں کہا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے اندر سے حیا نکل گئی تو آپ ایک ڈھانچہ ہے خالی، بس تمام اخلاق کا مرکز حیا ہے، تمام اخلاق کا مرکز حیا۔ حیا صرف عورتوں کے اندر نہیں ہے، حیا مردوں کو بھی آنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو وہ کرو۔ حیاداری اگر ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ حیاداری اگر ہے تو اپنے آپ کو آدمی ایسے کاموں سے بچاتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس کام کے کر نہیں سکتا۔ حیاداری اگر ہے تو آدمی ایسے تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ اگر وہ کہہ دے تو سامنے والے کہیں مولانا آپ بھی ایسا بولتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ بھی ایسی زبان استعمال کریں۔ حیاداری اختیار کیجیے۔ حیا میں زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حیا میں خوبصورتی، جو چیز حیا سے حاصل ہو جاتی ہے وہ بے حیا بن کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ حیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار آ کے ملاقات کرے، کیا ہوا، کتنی نمازیں ہوئی، پوچھا، اتنی ہوئی، رہ کے 5 ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جاؤ کم کراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بار بار آنے جانے میں مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اعتماد اور بھروسہ کر کے رہ گئے۔ آج یہی امت اس اعتماد اور بھروسے کو توڑ رہی ہے، بے حیا بن کر، بے نمازی بن کر کے گھوم رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بعد سورہ روم کا تذکرہ ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نشانیوں کا اور اپنے وعدوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ لقمان یہ نبی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک یہودی کے یہاں زرخرید غلام تھے۔ ان کا جو مالک تھا ان سے بہت کام لیتا تھا، اور کام کرتے کرتے ان کو تجربہ ہو گیا تھا، بہت سارے تجربات کے مالک ہو گئے تھے۔ جو آدمی کچھ کرتا ہے اس کو تجربہ ہوتا ہے، جو ہاتھ کٹا کے بیٹھا رہتا ہے صرف دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو کچھ کرتا ہے وہ انوینشن کرتا ہے، ایجادات میں بھروسہ رکھتا ہے،
تو ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے مالک نے کہا کہ ایک جانور ذبح کرو اور اس کا سب سے بہترین گوشت لے کر کے آؤ. انہوں نے جانور ذبح کیا اور وہ دل لے کر کے آئے، بکری ذبح کی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اسی طرح سے مالک نے کہا کہ جانور بکری ذبح کرو، اس کا سب سے بدترین حصہ لے کر کے آؤ، بدترین گوشت جو ہے. پھر دل لے کر کے آئے. تو مالک ناراض ہو گیا اور کہا کہ اس سے پہلے جب کہا تھا کہ اچھی چیز لے کے آؤ، اچھا گوشت کا ٹکڑا، تو تم دل اٹھا کر لائے تھے، اور اس بار کہا کہ جسم کے اندر سب سے بدترین جو حصہ ہے اسے لے کر کے آؤ، تو بھی تم دل اٹھا کر کے لے کے آئے ہو. کیا بات ہے، سمجھ نہیں آئی ابھی تک اتنے دنوں سے کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مالک آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن یہ دل ہی ہے. جسم کے اندر اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی طرح سے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا بغض الجسد كله، کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. واذا فسدت کا ترجمہ میں نے کیا واذا فسدت فسد الجسد كله، اگر دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. الا وهي القلب، آپ نے کہا وہ حصہ دل کا حصہ ہے. تو لقمان یہ حکیم کے نام سے مشہور ہے، نبی نہیں ہے، نیک آدمی تھے، اور جو شریعت تھی اپنے شریعت کو فالو کرتے تھے، ان کی نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اتنے نیک تھے کہ ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے. آج کے درس میں وہی نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، کچھ تجربات انہیں عطا کیے تھے، تو اس پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے تھے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر بجا لاتا ہے وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، یعنی شکر ادا کرنے سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کے نفس کا فائدہ ہوتا ہے. وَمَن كَفَرَ، جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ بے نیاز ہے، حمید لائق تعریف ہے. یعنی ناشکری کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شکر گزاری کر کے تم اختیار کر سکتے ہو ساری چیزیں. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ہر باپ کو یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے. موجودہ دور میں ان نصیحتوں کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اس میں ایک ادب ہے ہمارے لیے، جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں، جب بھی ہم کسی کو مخاطب کریں تو اسے پیار اور شفقت والے الفاظ، احترام والے الفاظ سے مخاطب کریں. یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو یہ اے میرے بیٹے، اس کے اندر اپنائیت کا احساس، اپنائیت کا، کہ میں تیرا باپ ہوں، جو بات میں تجھے کہنے جا رہا ہوں بہت کام کی بات ہے اسے، اور اس کو لائٹ نہیں لینا، اسے اختیار کرنا. کیا بات ہے وہ؟ توجہ مرکوز کرا کے سب سے اہم نصیحت جو ہے ہر باپ کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے بیٹا شرک نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بغیر توبہ کے شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا. سب کو اکٹھا کرنے کے بعد یہی کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے موت کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم عبادت کریں گے
آپ کے معبود کی، نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے باپ اسحاق کی ہم لوگ جو ہے عبادت کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے گنایا اور پھر کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہی۔ حضرت یعقوب نے کہا، پھر بھی کہا، بیٹوں کے اقرار کرنے کے بعد بھی کہا، دیکھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی بچوں اس کا خیال رکھنا کہ تمہاری موت توحید پر آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، ارتداد کی لہریں ہیں، یوٹیوب پر بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر روز نت نئے فتنے نکل رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان بچہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ ان فتنوں کا شکار ہو جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان سب نصیحتوں کے کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام پر رہو، توحید سمجھو، رب کو پہچانو، اس کے مقام مرتبے کو پہچانو، اس کی قدر کیا ہے اسے پہچانو، ورنہ گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے دشمنان اسلام نے اختیار کر رکھے۔ تو پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے وہ سب سے بڑی نصیحت ہے، وہ توحید کی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ یا بنیہ انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض، اے میرے بیٹے یقیناً ان تکن مثقال حبہ، اگر تو ہو جائے رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، تو چٹیل میدان میں رہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں رہے، او فی الارض، یا زمین میں رہے، یأتی بہ اللہ، اللہ تجھے لا لے گا، اللہ اس چیز کو لا لے گا جو چیز چھوٹی سے چھوٹی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں یہاں نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمانوں میں جو چیز ہے، زمین کے اندر جو چیز ہے، پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر، چٹیل میدانوں میں جو چیز ہے، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے تم بچ نہیں سکتے۔ تم سوچو کہ میں پہاڑوں کے دامن میں جا کر کے گناہ کر لوں، میں جو ہے آسمان میں چلا جاؤں، فلائٹ میں جا کر کے گناہ کر لوں، زمین کے کسی کونے میں تہ میں چھپ جاؤں وہاں گناہ کر لوں، یاتی بھی اللہ لا لے گا تجھے۔ اللہ کے علم میں ہے، تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ باریک بھی ہے، خبر رساں ہے۔ تو دوسری نصیحت کی، توحید کے بعد علم کی اور اللہ کے قدرت کی نصیحت کی۔ تیسری نصیحت، یہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے، یا بنیہ، پھر وہی جملہ پیار بھرا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ کتنا بہترین انداز اختیار کیا ہے سامع کو سمجھانے کے لیے، اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے، اپنے جو ہے مدعو کو سمجھانے کے لیے پیار بھرا لہجہ اختیار کیجیے، کیونکہ آپ سختی کریں گے، ایسا لہجہ اختیار کریں گے جس سے آدمی کو کرختگی اور کوفتگی محسوس ہو، تو وہ آپ کی بات ہو سکتا ہے سنے بھی نہ چلے گئے، یا اگر سنا تو 1-2 منٹ بیٹھے گا، اس کے بعد بھاگ لے گا اگر آپ کے لہجے میں سختی آ گئی ہے۔ اس لیے پیار بھرے انداز میں لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو یا بنیہ اقم الصلاۃ، توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت بیان کرنے کے بعد، سب سے بڑی نصیحت کے بعد ایک نصیحت یہ ہے، نماز قائم کرو۔ 7 سال کی عمر کے ہو جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو انہیں مار لگاؤ۔ جب 10 سال کے ہو جائے ان کے بستروں کو الگ کر دو، نماز پڑھواؤ ایسے بچوں سے۔ اقم الصلاۃ، یہ مت کہو بھی چھوٹا ہے، پڑھے گا بڑا ہوگا، ابھی تو پوری عمر پڑھی۔ موت کب کس کو آ جائے نہیں پتا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ آج ان ننھے پودوں کو صحیح رخ دیں گے تو یہ تناور جب ہو جائیں گے، مضبوط جب ہو جائیں گے تو ان کا پھل میٹھا رہے گا۔ اور اگر آج یہ ننھے پودے صحیح طور پر ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی تو یہ ضائع اور برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو بجائے ثمر آور اور اسی طرح سے نتیجہ خیز
پھل دینے کے کانٹے بھی آپ کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے روک۔ نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بہکا لے جاتا ہے، تو ایک ساتھی کو کہنا چاہیے ابھی اذان ہوئی اور تم میرا ہاتھ پکڑ کے باہر لے جا رہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہے، مسجد کے اندر نہیں جا رہے، بھلائی کا حکم دو اس کو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، نماز چھوڑ کے بھاگ رہے ہو یہ برا کام ہے۔ مؤذن نے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہا ہے، نہ مسجد میں جانے کے لیے، نہ کہ گھر واپس جانے کے لیے، نہ کہ کھیلنے کودنے کے لیے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو اس چیز کو سکھانا چاہیے کہ بچے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ واصبر علی ما اصابک، توحید پر رہتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ جو تکلیف آئے گی سامنے کی طرف سے جواب کسی بھی طرح کا آ سکتا ہے، آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، نا آپ شراب جاؤ جی، بہت دیکھے تمہارے جیسے، بہت بڑے بڑے عالموں کو دیکھ لیے تم، کیا ہو ہمارے سامنے، طرح طرح کے کلمات آ سکتے ہیں آپ کے سامنے، تو کیا کرنا ہے؟ جھلانا نہیں ہے، کپڑے پھاڑ لینا نہیں ہے، اسی کی طرح سے جاہل نہیں بن جانا ہے۔ واصبر علی ما اصابک، یہ تکلیف جو پہنچی ہے اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو۔ واصبر علی ما اصابک، کیوں صبر کرو؟ کیونکہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے جگر گردے والوں کا کام ہے۔ بہت ساری باتیں مارکیٹ میں ہوتے رہتی ہیں، امام صاحب کے خلاف، مؤذن صاحب کے خلاف، خطیب صاحب کے خلاف، ہر بات کو اگر سنا جائے تو اس مسئلے پر کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میڈیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دو، آپ کو اس سے مطلب نہیں، وہ ان کا کام ہے کر رہے ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ کام کرتے رہے، صبر کرو، یہی صبر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جواب ہوگا۔ صبر میں بہت طاقت ہے میرے بھائی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور اپنے بیٹے کو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، یعنی بیٹا صرف ہمارا توحید پرست نہ رہے، بیٹا صرف نمازی نہ رہے، بیٹا صرف برائی سے روکنے اور بھلائی کا حکم دینے والا ہی نہ رہے، بلکہ بیٹا ہمارا اخلاق مند بھی بنے۔ بہت سارے بچے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اکڑو ہوتے ہیں، بہت سارے بچے شرک نہیں کرتے، توحید پرست، ان کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ بہت سارے بچے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے اندر دکھاوا ہے، ان کے اندر بڑوں کی عزت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لقمان کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اخلاق اور آداب بھی سکھا رہے ہیں۔ لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا چہرہ ٹیڑھا نہ کرو، اپنے گال ٹیڑھے نہ کرو، منہ مت بچکاؤ، منہ مت بسورو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ سعر عربی کا لفظ ہے، ایک بیماری کو کہا جاتا ہے سعر، جو اونٹ کو لگتی ہے، جو جب لگ جاتی ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اونٹ کو جب یہ بیماری لگتی ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے آپ سے ملیں گے تو ٹیڑھے ہو کر کے ملتے ہیں، سیدھے طور پر ملو لوگوں سے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ بگاڑ کر کے لوگوں کے لیے نہ چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر نہ چلو، لوگوں سے ملو تو چہرہ بگاڑ کے نہ ملو، تیوری چڑھا کر نہ ملو، دوسرے کو حقیر سمجھ کر کے نکل مت جاؤ، اور چلو جب زمین کے اندر تو کیسے چلو؟ اترا کر نہ چلو، درمیانی چال چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، نہ بہت دوڑو نہ بہت سلو چلو، اور نہ ایسا اکڑ کر کے چلو کہ زمین کو پھاڑ دو۔ اللہ نے کہا یہ سب متکبر لوگوں کی علامت ہے، اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، متکبر گھمنڈی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میں ہی ایک ہوں، میرے علاوہ کون ہے، میں کار سے آتا ہوں مسجد کو، میرے پاس فلاں فلاں گاڑیاں ہیں، دوسرے سب فقیر ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
اللہ ایسے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو. اس کا مطلب لقمان میں بھی عادتیں بھری ہوگی تب تو نصیحت کر رہے. جس آدمی کے اندر جو ہوگا وہی ٹپکے گا. برتن میں جو رہے گا وہی نہ ٹپکے گا. تو ان کے برتن میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں. بیٹا سماج میں کیسے رہنا ہے, سماج میں کیسے رہنا. آگے کہہ رہے وقت فی مشی کا, کیسے چلو, اپنی چال میانہ رکھو, درمیانی چال چلو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, آواز پست رکھو, آواز پست رکھو. کسی سے بات کرو نہ بہت چیخ کے بات کرو نہ بہت سلو بات کرو کہ آدمی کو کان لگانا پڑے اور کہے کیا بول رہے جی, زور سے بولو. اور نہ اتنا چیخو کہ اس کو تکلیف ہونے لگے. کیوں؟ کیونکہ جو چیخ چیخ کے بات کرتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یہ یاد رکھو کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز. سارے جانور بولتے ہیں لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی آپ کو. ہر جانور بولتے اپنی ضرورت پر بولتے, لیکن گدھا نہ ضرورت پر بولتا ہے اور نہ ہینکتا ہے. جب وہ چلاتا ہے تو اس کا چلانا بلا ضرورت ہوتا ہے. اہل علم نے گدھے کے تعلق سے لکھا ہے کہ گدھا جب بات کرتا ہے تو وہ پکار کے نہیں بولتا ہے, ضرورت اپنی چلا کے نہیں بتاتا ہے, بلا وجہ چلاتا ہے. تو بلا وجہ کا نہیں چلانا چاہیے, اپنی باتوں کے اندر نرمی لانا چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بانچیں بہت زیادہ کھول کے نہیں بات کرتے تھے, منہ بسوڑ کے نہیں بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہوتے کہ گننے والا گن لے. آپ گفتگو کرتے تو ایسے آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے جیسے موتی سے لڑیاں گرتی ہوں, ایک 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 کر کے آدمی کو پوری ترتیب یاد رہتی کہ آپ نے آج کیا کیا بات کہی. تبھی تو صحابہ حدیثیں یاد کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جب بات کریں تو ہم اپنی آواز کو بلا ضرورت اونچی نہ کریں, کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے. بات میں وقار آنی چاہیے. اور چلا کر بولنے سے سننے والے کو تکلیف ہوگی. بولتے وقت اپنی آواز کسی قدر پست رکھنی چاہیے, اتنی سست نہ ہو کہ سنا ہی نہ جا سکے اور سمجھا نہ جا سکے, اتنی بلند نہ ہو کہ سننے والوں کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. بات چیت میں بھی اتنا خیال رکھا گیا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ یہ نصیحتیں یاد رکھیں. کتنی نصیحت کی گئی ہے؟ بیٹے کو لقمان نے کتنی نصیحت کی ہے؟ پہلی نصیحت توحید کی, دوسری نصیحت علم کی, اللہ تعالیٰ کے قدرت کی, تیسری نصیحت نماز کی, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور چوتھی بات ہے صبر کرنا. اس کے بعد اخلاق اور آداب میں سے کیا باتیں آئی ہیں؟ اخلاق اور آداب میں سے یہ بات آئی ہے کہ اپنے منہ کو بگاڑو مت دوسروں کے لیے, زمین میں اترا کر نہ چلو. کیسی چال چلنا ہے؟ درمیانی چال چلنا, بہت تیز نہیں بہت سست نہیں. کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کیسی گفتگو کرنی ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھ کر کے, نہ تو اتنی اونچی آواز میں بات کرو کہ آپ کا گلا پھٹ جائے, سامنے والے کا کان پھٹ جائے, اور نہ اتنے سست رہو کہ وہ سمجھے کہ آپ کو بولنے نہیں آتا, گونگے ہو کیا. تو یہ سب چیزیں عادت کے خلاف ہے, لہٰذا اس سے اجتناب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں کو یاد رکھنے اور اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں قرآن مجید سے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا. دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ احسن الجزاء.